الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، مشق کر بھی رہے ہوں گے، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم اور احسان سے آج ہم سبق نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سبق نمبر 15 میم ساکن کے متعلق ہے۔ میم ساکن کے قواعد اس میں موجود ہیں اور میم ساکن کی مشق اس میں کروائی گئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، غنہ کریں گے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ بہت آسان سے قواعد ہیں، ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ادغام میں شفوی، میم ساکن کے بعد میم تو ادغام شفوی غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد با اخفاء شفوی غنہ کریں گے، اور با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ آئیے اس کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آگے قاعدے ہم نے یاد کر لیے ہیں، آگے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ حمزہ، نون، زبر، ان، تا، میم، میم، پیش، تم، انتم، میم، واو، پیش، مو، انتم، مو، لام، زیر، لی، انتم، مغلی، میم، واو، پیش، مو، انتم، مظلمون، نون، زبر، نا، انتم، مظلمون۔ اسی طرح اس کے ہجے کرنے ہیں۔ آپ کو ایک چیز یاد یہ کروائی تھی کہ ہجے کرتے وقت غنہ اس صورت میں کریں گے جب وجہ غنہ موجود ہو۔ غنہ اسی صورت میں کرتے ہیں جب وجہ موجود، وجہ ہی نہیں ہے تو غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ تا، میم، میم، غنہ کی وجہ بھی موجود ہو گئی، یعنی کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم اسی وقت پڑھی گئی، اس لیے یہاں پہ غنہ ہجے کرتے وقت ہی پڑھیں گے۔ آگے حمزہ، زبر، آ، لام، میم، زبر، لم، علم، تا، زبر، تا، علم، تا، را، زبر، را، علم، تارا، کاف، نون، پیش، کن، تا، میم، پیش، تم، کنتم، با، زیر، بی، کنتم، بی، ہا کھڑا زیر، ہی، کنتم، ہی۔ اب ہم نے 3 لفظ پڑھے ہیں۔ پہلا ہے میم ساکن، اس کے بعد ہے دوسرا میم، تو لہٰذا یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ آگے علم، تا، را، ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہو۔ تو یہاں پہ میم اظہار شفوی ہے اور یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ اسی طرح آگے کنتم بہ، تو میم ساکن کے بعد با ہے، با آ رہا ہے تو یہ اخفاء شفوی ہے، اخفاء شفوی میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو تینوں قاعدوں کی ایک ایک مثال ہم نے پڑھی ہے۔
آگے ہے ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے کہ میم ساکن اس کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف فا آ رہا ہے، باقی حروف سے فا آ رہا ہے، تو یہ اظہار شفوی ہوگا۔ واو زبر وا، لام زبر لا، والا، کاف میم میم پیش کم، ولکم، میم الف زبر ما، ولکم ما، کاف زبر کا، ولکم ما کا، سین با زبر سب، ولکم ما کسب، تا میم پیش تم، ولکم ما کسبتم۔ تو یہاں پہ میم ساکن اس کے بعد دوسری میم، ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ والامر، یہاں پر میم ساکن اس کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف یعنی کہ باقی حروف میں سے را آ رہا ہے تو کیا کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی کا۔ تأتیہم بآیۃ، یہاں پر میم ساکن اس کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی۔ اسی طرح آپ کو ہر لفظ جو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد یہ بات آپ دہراتے جائیں گے کہ میم ساکن اس کے بعد با آ رہا ہے تو اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہا ہے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ قاعدے بھی زبانی بھی یاد ہو جائیں گے اور آپ کو الفاظ کے اندر پہچان کرنی آ جائے گی۔ جب پہچان کرنی آئے گی تو انشاءاللہ الکریم آپ ایک اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھ پائیں گے اور آپ میم ساکن کے تمام جو قواعد ہیں تینوں قواعد ان میں لحاظ بھی رکھ لیں گے کہ دو ہیں ان میں ایک گناہ کرنا ہے ایک میں گناہ نہیں کرنا۔ ام ضو آتیتکم من کتاب لم یلد علیکم بوکیل وامطرنا فهم مقمحون لکم دینکم ترمیہم بحجارۃ علم نشرح وهم معرضون وخلقناکم ازواجا۔ تو یہ جو لفظ میں نے پڑھا ہے وخلقناکم ازواجا، تو اس میں آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ قاف حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے اور ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ وما هم بمؤمنین ام صبرنا لهم من الحسنى۔ تو یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم ادغام شفوی آ رہا ہے اور اس کے بعد نون مشدد آ رہا ہے، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ دونوں میں گناہ کی مقدار پوری کرنی ہے۔ گناہ کی مقدار پوری کرنے کے بغیر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا لفظ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَى ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ۔ تو آپ نے سبق نمبر 15 رواں ہجے اور قواعد تینوں چیزوں کے ساتھ ایک ہی ویڈیو میں ماشاءاللہ سیکھ لیا اور امید کرتا ہوں کہ میں بھی سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا اور آپ اچھے انداز میں اس کی مشق کیجئے گا اچھے انداز میں۔ ایک اور بات یہاں پہ آپ کو سمجھانی یہ ہے کہ چلیں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ نون ساکن اور میم ساکن یا تنوین، نون ساکن اور تنوین یا میم ساکن، یہ دو جو ہیں ان کا پہچان کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے۔ اکثر جو ہے ان کی پہچان کرنے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں بات کی پہچان کیسے کی جائے۔ اب ہم نے قرآن پاک میں یہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں کہ نون کے اوپر جزم، دال جیسی چھوٹی علامت ہو،
تنوین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب یہ چار چیزیں ہوں گی، نون ساکن، دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ اب ان چار چیزوں کے بعد ہم نے بعد میں آنے والے حرف کو دیکھنا ہے۔ حرف کو دیکھیں گے تو ہمارا قاعدہ درست ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نون ساکن یا تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف حلقی ہیں تو اظہار حلقی ہوگا۔ اسی طرح آگے نون ساکن یا دو تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے ہیں تو اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ اگر حروف جان ملون میں سے ہے تو ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ اگر حرف با آ گیا تو اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با آ گئی تو اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ گیا تو اظہار شفوی۔ تو یہ بہت آسان ہے، آپ نے صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ نون مشدد کو بھی نون ساکن میں شامل کر دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح میم سے مشدد کو، حالانکہ میم ساکن ہے، نون ساکن ہے یا تنوین ہے، تو میم ساکن نون ساکن اسی وقت ہوگا جب میم کے اوپر نون کے اوپر جو ہے جزم ہوگی، دال جیسی چھوٹی علامت ہوگی، تب یہ تمام قواعد وہاں پر لاگو ہوں گے۔ تو آپ نے ان قواعد کو زبانی بھی یاد کرنا ہے، اور جو ان میں گناہ کرنا ہے، جہاں جہاں کرنا ہے، جیسے جیسے کرنا ہے، آپ نے کرتے رہنا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، والسلام۔